اور بنی اسرائیل کے 100 کے قاتل کو اللہ تھوڑا سا چند قدم اٹھانے پر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ امت محمدیہ تو اللہ کے پیارے حبیب کی پیاری امت ہے، اس امت کے لیے اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو انہوں نے سچی توبہ کر لی، اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑا کے معافی مانگی اور ساری دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں، بار بار معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ ان کے گناہوں کو، مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، سچی توبہ کو قبول فرما کر ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل چکے ہوں گے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس، صد افسوس، غلطی ہو جاتی ہے، بڑے بڑوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، اور یہ جو انہوں نے بات کی، اس قسم کی باتیں بہت سارے علماء نے پہلے سے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، جو بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے۔ اگر یہ اتنی بڑی کلمہ کفریہ بات ہے تو پھر ان سب پر فتویٰ لگانا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکیلا بیچارہ مفتی طارق مسعود ان کے ہاتھے چڑھ گیا، اور اپنے جو بڑے بڑے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے اسی قسم کی باتیں لکھ کر ان کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا۔ جو تیری کامیابی پر جل رہے جہاں میں، ان سارے حاسدوں سے تجھ کو بچائے اللہ، ان سارے حاسدوں سے تجھ کو بچائے اللہ۔ مفتی طارق مسعود امت کے بڑے محسن، خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے بے شمار گھرانے جن میں لڑکیوں کی عمریں زیادہ ہو رہی، پچھلے دنوں آپ نے خبر پڑھی سنی، 35 سالہ لڑکیاں، 1 کروڑ سے زیادہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، وہ جو کروڑوں لیٹ میرج کیس، کروڑوں بیوائیں، کروڑوں مطلقہ، ان سب کے مسئلوں کا حل کروڑ دفعہ اللہ کی قسم ایک ہی ہے کہ دوسری تیسری چوتھی شادی کو فروغ دیا جائے اور اس تعدد ازدواج والی سنت کو زندہ کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے میں ہر گھر میں تھی۔ ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں چونکہ ہندوانہ ماحول ہم میں سرایت کر گیا، ہندوانہ جراثیم سرایت کرنے کی وجہ سے ہمیں دوسری شادی عجیب لگتی تھی بات۔ حضرت مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس چھوٹی سنت کو زندہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، ہنستے کھیلتے اس بھولے سبق کو یاد دلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اس مبارک سنت کو زندہ کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ اللہ تعالی ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ غلطی ہو جاتی ہے، بڑے بڑوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، اور یہ جو انہوں نے بات کی، اس قسم کی باتیں بہت سارے علماء نے پہلے سے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، جو بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے۔ اگر یہ اتنی بڑی کلمہ کفریہ بات ہے تو پھر ان سب پر فتویٰ لگانا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکیلا بیچارہ مفتی طارق مسعود ان کے ہاتھے چڑھ گیا، اور اپنے جو بڑے بڑے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے اسی قسم کی باتیں لکھ کر ان کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی نیت میں الحمدللہ کوئی شک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی سیرت کو اجاگر کرنے میں، قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کرنے میں، صحابہ کرام کی شان کو بیان کرنے میں، اللہ کی قسم مفتی طارق مسعود کی بہت اہم خدمات ہیں۔ میں نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت اور محبت میں ایک بڑے اہم پروگرام کے دوران میں نے ان آنکھوں سے مفتی طارق مسعود کو روتے ہوئے دیکھا، اور ان کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ صحابہ کرام کے بھی گستاخ ہیں، نعوذ باللہ قرآن کی بھی توہین کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کی نیت میں کوئی شک نہیں، الفاظ کو ادا کرنے میں ان سے تھوڑی سی غلطی ہوئی اور اس پر وہ معافی مانگ رہے ہیں، بار بار معافی مانگ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اور میں یقیناً وثوق سے کہتا ہوں انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی ہوگی اس غلطی پر، کوتاہی پر، لیکن اللہ نے معاف کر کے، اللہ تعالیٰ تو وہ شان والے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جس نے زنا کر دیا، چوری کر لی، ڈاکہ مار لیا، قتل کر لیا، بڑے سے بڑے گناہ کر لیے، اور بنی اسرائیل کے 100 کے قاتل کو اللہ تھوڑا سا چند قدم اٹھانے پر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ امت محمدیہ تو اللہ کے پیارے حبیب کی پیاری امت ہے، اس امت کے لیے اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو انہوں نے سچی توبہ کر لی، اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑا کے معافی مانگی، اور ساری دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں، بار بار معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ ان کے گناہوں کو،
مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے سچی توبہ کو قبول فرما کر ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل چکے ہوں گے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں حسن سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے، عظمت دی ہے، وجاہت دی ہے، مقبولیت دی ہے، شہرت دی ہے، تو بجائے جلنے کے اس پہ خوش ہونا چاہیے اور رشک کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگنی، اللہ آپ کو بھی اس اتنے محبوبیت مقبولیت عطا فرمائے، اللہ آپ سے بھی دین کا کام لے لے۔ ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بجائے اس کے کہ اگلوں کو خوشی پر خوش ہونے کے ان کے ٹانگیں کھینچنا، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ اچھا، اس پر ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر اظہر صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت نظم لکھی، وہ جی چاہ رہا ہے آپ مفتی طارق مسعود کے لیے ایک دعائیہ کلمات ہیں، آپ اس پر آمین کمنٹس میں لکھ دیجئے، دل سے بھی آمین کہہ دیجئے، جزاکم اللہ خیرن احسن الجزاء فی الدارین۔ سارے منافقوں سے تجھ کو بچائے اللہ، سارے منافقوں سے، مفتی طارق مسعود صاحب، سارے منافقوں سے تجھ کو بچائے اللہ، سب تیرے دشمنوں سے تجھ کو بچائے اللہ، جو تیری کامیابی پر جل رہے جہاں میں، ان سارے حاسدوں سے تجھ کو بچائے اللہ، ان سارے حاسدوں سے تجھ کو بچائے اللہ، جانے بغیر جو بھی غیبت ہے کرتے رہتے، ان کی خباثتوں سے تجھ کو بچائے اللہ، جو تیرے پیٹھ پیچھے تیری برائی کرتے، ان سب کی سازشوں سے تجھ کو بچائے اللہ۔ اور بھی نظم ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے مفتی طارق مسعود کے لیے ان دعائیہ کلمات میں آپ بھی حصہ ڈالیے۔ مفتی طارق مسعود جو ہمارے امت مسلمہ کے، خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے ساری لیٹ میرج خواتین جن بیچاریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بیواؤں کے اور مطلقہ خواتین کے، سب کے وہ گویا کہ نمائندہ بن کر اور چیخ چیخ کر ہے جی دوسری تیسری چوتھی شادی کو فروغ دے کر ان کے لیے راستہ کھول رہے ہیں، ان سب کے محسن ہیں، صرف ان خواتین کے نہیں بلکہ ان کے پورے خاندانوں میں ان خواتین کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی، ان سب خاندانوں کے اور گویا کہ پوری امت کے مسائل کے حل کے لیے ایک بہترین ایک راستہ ہے، اس راستے کو کھولنے میں اہم کردار ہے ان کا، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب دعائیں کیجئے اللہ پاک مفتی طارق مسعود کو پہلے سے بڑھ کر عزت، عظمت اور وجاہت، محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔